اب غور کریں، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اکبر۔ آج جو حالات سے ہم دوچار ہیں، ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آقا تشریف لائے محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ، اور خاموشی کے ساتھ سلام کر کے داخل ہوئے، وضو کر کے مسجد میں چلے گئے۔ میں بڑی فکر مند ہو گئی، کیا بات ہے، آقا بہت فکر مند نظر آ رہے ہیں، تو میں دیوار سے کان لگا کے سننے لگی کہ آقا کیا فرماتے ہیں۔ ایسے موقع سے آپ برابر کچھ نہ کچھ نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے، ممبر پر تشریف رکھے، صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے، چاروں طرف گھیرا لگا کر آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں سنو، آپ بھی آواز کو سن لو۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سن لو، اگر تم نے امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا، اچھائی کا حکم، سب سے پہلی بات تو اچھائی پر خود عمل کرنا، نماز پڑھنا اچھائی، نماز چھوڑنا برائی، روزہ رکھنا اچھائی، روزہ کھانا برائی، زکوٰۃ دینا اچھائی، زکوٰۃ نگلنا برائی۔ اچھائی کا راستہ اختیار کرو اور دوسروں کو اس کا پیغام پہنچاؤ کہ اسلامی پیغام ہے، اس پر عمل کرو، اچھائی کا حکم کرو، لوگوں کو ہر بھری بات بتاؤ، لڑائی جھگڑے سے روکو۔ آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپس میں لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں تو درمیان سے دین اس طرح نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ دین کس پرندے کا نام ہے؟ دین مٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کب نکلتا ہے؟ جب آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، ایسا دین نکل جاتا ہے جیسے استرا سے سر کا بال مونڈ دو تو سارا بال ختم ہو جاتا ہے، کچھ رہتا ہے سب ختم، اس طرح دین ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا۔ آج بستی بستی میں نا اتفاقی، آپس میں توڑ، اور گھر کے اندر بھائی بھائی میں نا اتفاقی، اللہ اکبر، یہ آپس کی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور ہم اپنے نامہ اعمال کو گندا کر رہے ہیں، حقوق العباد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کہیں دیکھ لو تو کوئی عالم علماء کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کہیں دیکھ لو حافظ حفاظ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ ایک جگہ میرا بھی جانا ہوا تھا، میں نے کہا کتنے لوگ بستی میں ہیں دیکھو، اور عشاء کی نماز میں مسجد میں آؤ، 500 کی آبادی ہے، 5 آدمی مسجد میں یا 15 آدمی مل جائیں گے، اتنے لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اپنے گھر میں سوئے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں کہتا۔ شراب کے اڈے سے کہا تھا، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ امام صاحب بیچارے اگر کچھ کہہ دیے پوری دنیا ان کے پیچھے لگ گئی۔ اب امام ملنا بھی مشکل ہو رہا ہے، یاد رکھ لو، کتنی جگہ خالی ہے، لوگ کرے امام دو، امام اور حافظ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو رہنا مشکل کر دیے، ہر جگہ لڑائی جھگڑا، لہذا ہم دوسرا راستہ حلال روزی اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی مجھے کئی لوگ ملے، میں کہیں لگ جاؤ، نہیں ہم تجارت کا راستہ اختیار کر لیے۔ اچھا ہے، کیا کریں گے؟ اور جہاں جاؤ لڑائی جھگڑا، وہ کہتا ہے میرے طرف، وہ کہتا ہے میرے طرف، وہ کہتا ہے ادھر، وہ کہتا ہے ادھر، بستی بستی کا لڑائی، آپس کی لڑائی جھگڑے سے دین کا ملیا میٹ ہو رہا ہے، کوئی خیال نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب تک تم اپنے حالات کو درست نہیں کرو گے، تمہارے اندر تبدیلی اپنے اندر نہیں لاؤ گے، یاد رکھ لو میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں ہم حالات کو نہیں بدلیں گے، تم کو دوسروں کے حوالے کر دیں گے۔ آج جتنے حالات سے ہم گھرے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے بد اعمالی کی وجہ سے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے سنا آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اگر تم نے کام چھوڑ دیا، یعنی امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، اگر تم نے چھوڑ دیا، یاد رکھو پھر ایسا ہوگا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ آج آپ غور کرو گے، ہم سب مل کر غور کریں کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا ایک راستہ اور ایک طریقہ ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو تم اپنے معاملات کو درست کر لو اور توبہ استغفار کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرو، اللہ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے عمل اس پر؟ بہت آسان عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے، یاد رکھ لو پھر اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہو جائے گی اور تم چلاؤ گے یا اللہ مدد کیجئے، اللہ مدد نہیں کریں گے، یا اللہ ترس کھا جائیے، اللہ ترس نہیں کھائیں گے، رحم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا۔ حدیث شریف میں ہے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حالات کو، معاملات کو درست کرو، اور یاد رکھ لو جتنے بھی حالات سے ہم دوچار ہیں، آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرو گے اللہ کا تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ جتنے حالات ہیں یہ ہمارے کیا کرائی کرتوت کے نتیجے ہیں۔ اگر ہم اپنے حالات کو، معاملات کو درست کر لیں، اپنے ذات سے، پھر اپنے گھر سے، پھر اپنے محلے اور بستی سے ہر قسم کی نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑا کو ہم ختم کر دیں، اللہ کے لیے آپس میں سب ایک دوسرے سے مل جائیں، سلام کو عام کریں اور اپنی زبان کو نرم کریں، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا اپنے مال میں حصہ سمجھیں، یعنی صدقہ و خیرات بھی کریں، ان کو دین لین کریں۔ یاد رکھ لو اللہ تعالی کرم فرمائیں گے، حالات درست ہوں گے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کے امتی استغفار کرتے رہیں گے عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ اگر جگہ جگہ ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم نے توبہ استغفار میں کمی کر دیا، ہم نے سمجھ لیا بس صرف ہاتھ اٹھا لیے، دل کہیں غائب، زبان سے کچھ کہہ لیے، دل اور زبان ایک ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، یعنی دل سے اللہ کی طرف متوجہ۔ اللہ کی شان نرالی ہے، اللہ ہمارے دلوں کے بھید سے واقف ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہم کیا پلان بناتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا خیال گزرتا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ بڑے کریم ہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ استغفار کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، آپس کے لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے دیکھو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں دین اسلام معلوم کرنے کے لیے اہل علم علماء کرام سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ورنہ شیطان کا اسپرٹ بہت تیز ہے، وہ چاہتا ہے کہ جہالت میں مبتلا رہ کے گمراہی میں ہم پڑے رہیں۔ اہل علم علماء سے نہ جوڑ رہے گا، نہ ہم کوئی دین کی بات پوچھیں گے، نہ سنیں گے، نہ ان کی بات مانیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم تو کہتے ہیں ہم دین بہت جانتے ہیں، ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے اگر کسی کو پوچھا جائے کہ دین کا ایک بہت پہلا مسئلہ کہ غسل ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کے فرائض ہیں، فرائض کے بغیر غسل سے ناپاکی سے پاک ہونا مشکل ہے، اتنے آدمی سے پوچھ لو کتنے آدمی جانتے ہیں کتنے غسل میں فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اہل علم علماء کرام سے رابطہ کمزور کر دیا ہے، ان سے پوچھنے کو آر سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھ لو یہ اللہ کے مخصوص بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، دیکھو یہ 3 حافظ قرآن تیار ہیں، ان کو حافظ صاحب ان کے ابا بھی کہتے ہیں، ان کی امی بھی کہتی ہیں، ان کے چچا اور پھوپھا بھی کہتے ہیں، اور رمضان شریف میں تو سب فدا جاتے ہیں کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ قرآن پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ حافظ اللہ کا صفتی نام ہے، اللہ پیار سے اس بچے کو حافظ قرآن کا تمغہ اور لقب عطا کرتے ہیں، سب اسے وہ کہتے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب۔ عالم بھی اللہ کا صفتی نام ہے، جب کوئی اللہ کے اس نورانی علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے، مشغول کرتا ہے، تو پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا صفتی نام کا ایک تمغہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ عالم صاحب، مولانا صاحب زبان سے کہتے ہیں، اندر سے کون پوچھتا ہے؟
मत पूछो, आखिरत में कदर इन्हीं की होगी, याद रखना, जरूरत इन्हीं की पड़ेगी। एक रिवायत में आता है हदीस शरीफ में कि जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह कहेंगे हमने जो दुनिया में वादा किया था सारी नेमतें पूरी हो गई, लोग कहेंगे या अल्लाह अजीब अलबेली नेमतें हम पा लिए। उलमा वहां भी काम आएंगे, वो कहेंगे और भी एक बड़ी नेमत अभी बाकी है। अल्लाह ने कहा है कि मैं जन्नतियों को अपना दीदार कराऊंगा, अभी अल्लाह का दीदार बाकी है। फिर अल्लाह कहेंगे ठीक है हम तुमको अपना दीदार कराएंगे। और मेरे भाइयों, जैसे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम शफाअत फरमाएंगे तो आका के वारिसी नाइबीन भी शफाअत करेंगे, हुफ्फाज कुरान भी शफाअत करेंगे। इनके मुस्तहिक वही होंगे जो इनसे मोहब्बत रखने वाले होंगे, इनके पास आने जाने वाले ताल्लुक रखने वाले होंगे। इसीलिए दीन पर चलने की कोशिश करें और तौबा और इस्तिग़फ़ार का दरवाजा खटखटाएं। जब तक हम अपने आमाल को मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह की मदद नहीं उतरेगी, याद रख लें। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे, और इस मदरसे को अल्लाह ताला और तमाम दीनी मदारिस को तरक्कियात से माला माल फरमाए। बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, ये तीन हुफ़ाज़ तैयार हुए, इनको अल्लाह हाफिज़ कामिल बनाए, आलिम बाअमल बनाए, दीन का दाई, अपना शहदाई, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिदाई बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।